کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، وہ ایسی حقیقتیں بیان کرتی ہے جنہیں دنیا کی جدید سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیا؟ اس وقت نہ لیبارٹریاں تھیں، نہ طاقتور دوربینیں، نہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں، پھر بھی قرآن میں وہ سچائیاں موجود ہیں جنہیں آج کے سائنسدان بھی حیرت سے دیکھتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم قرآن کے 5 بڑے سائنسی معجزات دیکھتے ہیں جو آج بھی دنیا کو حیران کر رہی ہیں۔ نمبر 1، کائنات کا پھیلنا، سورۃ الذاريات آیت 47۔ اور ہم نے عثمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آسمان ایک چھت ہے اور زمین ساکن ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ 20ویں صدی میں سائنسدان ایڈون ہبل نے یہ دریافت کیا کہ کہکشاں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں اور یونیورس مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے کہ یہ بات اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ 2، انسان کی تخلیق کے مراحل، سورۃ المومنون آیات 12-14۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ رکھا، پھر نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ یہاں قرآن نے جن مراحل کا ذکر کیا، بالکل وہی مراحل جدید سائنس نے الٹرا ساؤنڈ اور ایمبریولوجی کے ذریعے ثابت کی۔ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر ہڈیاں اور گوشت، یہی وہ ترتیب ہے جو ماں کے رحم میں ایک بچے کی تخلیق میں ہوتی ہے۔ 3، پہاڑ زمین کے کیل کی طرح، سورۃ النبا آیت 6-7۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں گاڑا؟ ہم پہاڑوں کو صرف اوپر نظر آنے والی چوٹی سمجھتے ہیں، مگر سائنس کے مطابق ان کی جڑیں زمین کے اندر کیلوں کی طرح گڑی ہوتی ہیں جو زمین کو استحکام دیتی ہیں۔ یہ حقیقت جدید جیولوجی نے دریافت کی، مگر قرآن شریف نے صدیوں پہلے بیان کر دی تھی۔ 4، 2 سمندروں کے بیچ رکاوٹ، سورۃ الرحمن آیت 19-20۔ 2 سمندر جوڑ دیے کہ وہ آپس میں مل جائیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ سمندر جب آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کا پانی یکجا ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 مختلف سمندروں کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ ہوتی ہے جو ان کے پانی کو مکمل طور پر ملنے سے روکتی ہے۔ اس کی ایک مشہور مثال خلیج العقبہ اور بحر اٹلانٹک کا سنگم ہے۔ یہاں 2 مختلف رنگوں کے پانی واضح طور پر الگ دکھائی دیتے ہیں۔ 5، لوہا آسمان سے آیا، سورۃ الحدید آیت 25۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست قوت ہے۔ یہ آیت ایک اور حیرت انگیز سچائی بیان کرتی ہے کہ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین پر موجود لوہا اصل میں زمین کے اندر پیدا نہیں ہوا بلکہ خلا سے آیا ہے۔ یہ سپر نوا دھماکوں کے بعد شہاب ثاقب کی صورت میں زمین پر اترا۔ یہ بات اس وقت کیسے ممکن تھی کہ ایک امی شخص کسی سائنسی آلے کے بغیر اس حقیقت کو بیان کرے؟ دوستو، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن صرف عبادات کی کتاب نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی، ہماری دنیا اور ہماری کائنات کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ 1400 سال پہلے جو باتیں بیان ہوئی وہ آج دنیا کے سب سے بڑے سائنسدانوں کی زبان پر ہیں۔ یہ معجزہ کس کا ہے؟ یقیناً اس اللہ کا جس نے یہ کلام نازل فرمایا۔ آئیے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، تحقیق کرنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے پڑھیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر کوئی جان سکے قرآن شریف کتنا عظیم ہے۔